بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اگلے روز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین قیادت اور چند صحافیوں کے درمیان ISPR کے دفتر میں ایک بڑی مفصل میٹنگ ہوئی ہے۔ افطاری سے شروع ہو کر رات کو 1:30 بجے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں پاکستان کے حوالے سے بہت سارے موضوعات زیر بحث رہے۔ اس میں سب سے اہم ترین موضوع پاکستان اور بھارت کے تعلقات تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے یا قیادت نے پاکستان کے چیدہ ان صحافیوں کو کھل کر یہ بتایا کہ دسمبر کے وسط میں بھارتی قیادت نے، بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کی خواہش کا اظہار کیا کہ ایسے مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان کیے جائیں جو پبلک کے سامنے نہ ہوں، عوامی نمائندوں کے سامنے نہ ہوں، دنیا کے سامنے نہ ہوں، لیکن پس پردہ رہ کر کیے جائیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں انہیں بھی حل کیا جائے اور مستقبل کی طرف دیکھا جائے۔ تو پاکستان نے موجودہ حالات کی روشنی میں اس پر اپنے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر دونوں ممالک کے DG ملٹری آپریشن کے درمیان گفتگو ہوئی اور جو سیز فائر تھی، لائن آف جو LOC ہے ہماری، اس پر دسمبر سے لے کر آج تک وہاں ایک بھی گولی نہیں چلی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ LOC پر آئے روز گولیاں چلتی تھیں، فائرنگ ہوتی تھی، جس میں دونوں ممالک کا شدید نقصان ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر 23 مارچ کے موقع پر انڈیا کی طرف سے ہمیں نیک خواہشات کا ایک لیٹر لکھا گیا۔ عمران خان کی بیماری کی صورت میں بھی انڈیا کی طرف سے انہی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں UAE اور کچھ حد تک سعودی عرب کا بھی ایک کردار ہے، لیکن بنیادی کردار UAE کا ہے، اور یہ مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں اور ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جو 35A اور 70 کا جو سیکشن ہے ختم کیا ہے بھارت نے، اسے ختم کیا جائے، اسے جو آئینی ترمیم ہے اسے ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے کیونکہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی ایک جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں سے بھارتیوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو، کہ وہ کشمیر میں سیٹل ہوں اور مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ اسی طرح لداخ کے حوالے سے بھی چین کو اعتراضات ہیں۔ تو چین اور پاکستان دونوں مل کر بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے آئین میں ترامیم کی ہیں ان کو واپس لیا جائے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال رکھا جائے، اس کے بعد ہی بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بحالی کی طرف چل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات بھی کی گئی کہ آخر کون سی وجوہات ہیں، کون سی مجبوریاں ہیں جو اس وقت بھارت کو درپیش ہیں، جن کی وجہ سے یہ بھارت نے پہلے تو پاکستان منتیں سماعتیں کرتا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن بھارت بات نہیں سنتا تھا۔ ایون کرکٹ بھی جو ہے وہ کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم تیار نہیں ہوتی تھی، پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، بلکہ عالمی کھیلوں کے مقابلے میں بھی جو ہے پاکستان کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ SAARC کے اجلاس میں بھی بھارتی نمائندے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اب کون سی ایسی مجبوریاں آڑے آ گئی ہیں کہ بھارتی حکومت مجبور ہو گئی ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ جنبانی شروع کیا جائے؟ تو اس کی 2-3 وجوہات ہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھارت نے جو کشمیر کی خصوصیت حیثیت ختم کی ہے، اس کے ساتھ اسے نے یقین کر لیا تھا کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ اب پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا بھی جا رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن بھی رہے ہیں، کیونکہ وہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کیونکہ کشمیر کے حوالے سے، لداخ کے حوالے سے چین بڑا حساس ہے، اور چین نے جس طرح پچھلے کچھ مہینوں کے درمیان بھارت کو دبوچا ہے،
بھارت کے زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور بھارت کے بہت سے فوجیوں کو مارا ہے اور بھارت کو واضح طور پر شکست ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی بھارت جو ہے دباؤ میں ہے، اور بھارت کو یقین ہو چلا ہے کہ جس طرح پاکستان اور چین مل کر دو محاذوں سے اس کے جو ہے اس پر حملہ آور ہیں، تو بھارت کے لیے دونوں کا مقابلہ باید کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کر اس نے پاکستان کے ساتھ یہ ایک انیشیٹو لیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن 370 اور 35A یہ جب تک ختم نہیں کیے جاتے، پاکستان نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہماری فوجی قیادت نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب جا رہی ہے، اور اب کیونکہ امریکہ کی نئی حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ ستمبر تک یہاں سے جا رہی ہے، بلکہ اس نے اپنا انخلا بھی شروع کر دیا ہے، تو ہمیں قوی امید ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم ہو جائے گی، جس میں سبھی جو فیکشنز ہیں، سبھی جو گروپس ہیں افغانستان کے، وہ اس میں حصہ دار ہوں گے، اس میں شراکت داری ہوگی ان کی۔ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، کیونکہ پاکستان کی خوشحالی کا راستہ افغانستان کے راستے سے ہو کر آتا ہے، اور پھر جب افغانستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی دراندازی نہیں ہوگی، اور پاکستان بھی پرامن اور پرسکون رہے گا، اور خاص طور پر بھارت کے لیے افغانستان کے سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے ملک کے اندر کہ سب کچھ فوجی قیادت کرتی ہے، جو وہ کہتی ہے عمران خان وہی کچھ کرتے ہیں، تو یہ تاثر ایک غلط جو ہے ایک غلط امپریشن پیدا کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان ہمیشہ جو موجودہ حکومت منتخب ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، چاہے نواز شریف صاحب تھے تو ان کے ساتھ کھڑی تھیں، اب جو ہے عمران خان ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ بھی نہ کیا جائے کہ وہ ساری باتیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مانتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ اپنی خود جو ہے نا اپنی جو ان کی پالیسی ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال پھر یہ دی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بزدار حکومت کو جو ہے اس کی جگہ پر کوئی اور بندہ لایا جائے، لیکن عمران خان نہیں مانے تو اسٹیبلشمنٹ میں اس پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر وہ بات جو اسٹیبلشمنٹ کا خواہش کا اظہار کرتی ہے عمران خان مان لیتے ہیں، یہ ایک غلط تاثر ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی کی گئی کہ عمران خان اور موجودہ حکومت کے درمیان، عمران خان موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کافی حد تک ٹھیک ہیں، ہم ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوں یا افغانستان کے ساتھ ہوں یا گلف کے حوالے سے ہوں، جو سویلین اور ملٹری قیادت ہے وہ دونوں بالکل ایک پیج پر ہیں اور کہیں بھی ہمارے درمیان اختلافات موجود نہیں ہیں۔ تو گویا اگرچہ یہ آف دی ریکارڈ ایک میٹنگ تھی جسے جو ہے بڑا رازداری کی میٹنگ کا نام دیا گیا ہے، لیکن ان میٹنگ کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو خیالات ہیں، جو جذبات ہیں یا جو تصورات ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں ٹاک شو میں یہ صحافی صاحبان پھر ان کو زیر بحث لاتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں قوم کے پاس بھی پہنچنے چاہیے، دنیا کے پاس بھی پہنچنے چاہیے، اور افغانستان اور بھارت کی قیادت کے پاس بھی پہنچنے چاہیے، کیونکہ یہ باتیں آج کل کے دور میں چھپی نہیں رہتی، پوشیدہ نہیں رہتی، بلکہ جو ہے یہ علم نشرہ ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اگرچہ اسے بہت سارے لوگ بہت سارے نام دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان کے چند نامور اور چیدہ جو صحافی ہیں ان کے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ان کے سوالات بھی جو ہیں وہ کھل کر لیے ہیں اور اپنے جوابات بھی بڑے غیر مبہم انداز میں دیے ہیں، تاکہ قوم اور دنیا جان سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کس نہج پر سوچ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔